أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه۔ ناظرین محترم، ماہ محرم الحرام، ماہ سوگ و عزا، ماہ شہادت ابا عبداللہ الحسین و اصحاب حسین علیہ السلام و یاران امام حسین علیہ السلام کے موقع پر تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام عاشقان اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں و بالاخص یوسف زہرا منجی بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں تعزیت و تسلیت عرض کرتی ہوں۔ ناظرین محترم، آج 9 محرم الحرام یوم تاسوعہ حسینی کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مومنین، جہاں کہیں عزاداران فرش عزا بچھاتے ہیں، مجلس ابا عبداللہ الحسین برپا کرتے ہیں، 9 محرم الحرام کو عباس باوفا کے عنوان سے مجالس برپا کی جاتی ہیں۔ آج کا دن مختص ہے ابوالفضل عباس علمدار کے ساتھ۔ اور ناظرین محترم، عباس علمدار وہ ہستی ہیں کہ جو وفاداری، ایثار اور جن کا نام، جن کی پوری حیات، جن کی پوری زندگی بندگی خداوند متعال کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ ہم جب بھی وفاداری کا نام سنتے ہیں، ہم جب بھی وفا کا نام سنتے ہیں کہ سنتے ہی جس ہستی کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ ہستی عباس علمدار کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ احزاب آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ لوگوں میں، مؤمنین میں کچھ ایسے مرد بھی ہیں، کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو سچائی کے ساتھ صادقانہ طور پر اس عہد کو وفا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، مفسرین اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کا جلوہ، اس آیت کا کامل نمونہ دیکھنا چاہیں تو ہم کربلا کی سرزمین پہ نگاہ کرتے ہیں۔ کربلا میں کس طرح سے یاران حسین ابن علی نے، اصحاب حسین ابن علی نے اپنی وفاداری کا جلوہ دکھایا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا کامل ترین جلوہ، کامل ترین نمونہ کربلا کی سرزمین میں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ عباس علمدار ہے، اور اس کے بعد عباس علمدار کے ساتھ باوفا کا لقب جڑ چکا ہے۔ اور تاریخ بھر میں قیامت تک آنے والی نسلیں جب بھی باوفا کا نام سنتی ہیں، جب بھی وفاداری کا نام سنتی ہیں، جب بھی عہد وفا کا نام سنتی ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں جس ہستی کا نام آتا ہے وہ عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی ہم زیارت ابوالفضل عباس علمدار پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک خوبصورت جملہ ہمیں ملتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لک بالتسلیم والتصدیق والوفا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، اے ابوالفضل آپ یقیناً تسلیم، تصدیق اور وفاداری کے سب سے بلند ترین مرتبے پر فائز ہے، سب سے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ بس عزیزان من، معروف ترین لقب، مشہور ترین لقب حضرت عباس علمدار کا باوفا ہے، کیونکہ عزیزان من، ابوالفضل عباس علمدار پیکر وفا، قمر بنی ہاشم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کسی معمولی آغوش سے تربیت نہیں پائی، بلکہ عباس علمدار نے اس گھرانے میں پرورش پائی کہ جس کے معلم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اس گھرانے میں حضرت عباس علمدار نے تربیت پائی جس کے مربی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ وہ علی کے جن کے بارے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اس گھرانے سے عباس علمدار نے پرورش پائی، اور اس ماں کی آغوش سے پرورش پائی کہ جن کا نام فاطمہ بنت حزام اور لقب ام البنین ہے۔ عزیزان من، حضرت
ام البنین سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بیٹوں کی تربیت ہی حسین پر قربان ہونے کے لیے کی ہے، حسین پر فدا ہونے کے لیے کی ہے۔ اور یہ ایک مشہور ترین جملہ جو تاریخ کے اوراق میں آج بھی رقم ہے کہ ام البنین جب بھی اپنے بیٹوں کی تربیت کرتی ہیں تو اپنے بیٹوں کو یہ سبق دیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں کہ اے میرے بیٹو، اے میرے فرزندان، حسین صرف تمہارے بھائی نہیں ہیں، خبردار حسین کو صرف بھائی سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، بلکہ حسین تمہارے امام، تمہارے رہبر اور تمہارے مولا ہے۔ ام البنین فرماتے ہیں خبردار خبردار، زندگی میں حسین کی نصرت سے، حسین کی مدد و نصرت سے کبھی پیچھے ہٹنے کی غلطی نہ کرنا۔ بس عزیزان من، عباس علمدار نے جس آغوش سے تربیت پائی وہ آغوش ام البنین اور مکتب علوی ہے۔ جس ہستی نے مکتب علوی سے تربیت پائی ہو، آغوش ام البنین سے تربیت پائی ہو، اس ہستی کے لیے باوفا قمر بنی ہاشم باب الحوائج کا ہی لقب جچتا ہے۔ عزیزان من، ہم لفظ وفا، لفظ وفاداری، عہد وفا یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، شروع سے ہم اس نام کو سنتے ہیں، اس لفظ کو سنتے ہیں، لیکن کبھی اس کے اصل مطلب پہ غور کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ وفا، یفی وفاؤن، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو کامل کرنا، کسی چیز کو مکمل طور پر اس کی منزل تک پہنچانا، اس کے مقصد تک پہنچانا وفا کہلاتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ عزیزان کو سمجھانا چاہوں کہ جب بھی زمین پہ کوئی چیز گرتی ہے، مثلا گندم کے دانے گر جائیں یا چاول کے دانے زمین پہ گر جائیں تو ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں، وہاں سے صاف کرتے ہیں تو مکمل طور پر اس کا صفایا کرتے ہیں کہ ایک بھی دانہ زمین پہ نہ رہے۔ تو یوں سمجھ لے کہ ہم نے اس چیز کے ساتھ، گندم کے دانے کے ساتھ، چاول کے دانے کے ساتھ یا دوسری چیزیں جو گری ہوئی تھیں، ہم نے اٹھا لیا ہے، ہم نے اس چیز کے ساتھ وفا کیا ہے۔ تو کسی چیز کو کمال تک پہنچانا، کسی چیز کو مکمل کرنا وفا کہلاتا ہے۔ ایک اور مطلب، کسی کے حق کو مکمل طور پر ادا کرنا وفا کہلاتا ہے۔ اور پروردگار عالم قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے اوفو بالعقود، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو وفا کرنے کی کوشش کرو، اپنے وعدے کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ ناظرین محترم، یہ وفاداری صرف کسی کو پسند کرنا، کسی کو دوست رکھنے کے معنی میں نہیں آتا۔ کسی کو دوست رکھنا یہ وفاداری نہیں کہلاتا، بلکہ سختی میں، آسانی میں، جیسے بھی حالات ہوں، کسی کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو مکمل کرنا وفا کہلاتا ہے۔ بس عزیزان من، عباس علمدار مظہر وفا، معیار وفا حضرت عباس علمدار ہے، اسوہ وفا۔ اگر کسی کو آج بھی اپنی زندگی میں وفا کے لیے، وفاداری کے لیے اسوہ بنانا چاہیں تو وہ حضرت عباس علمدار کی ذات ہیں۔ اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ ما هرچه داریم از کربلا داریم، ما هرچه داریم از سید الشهدا داریم، ما هرچه داریم از یاران حسین ابن علی داریم۔ تو عزیزان من، امام خمینی نے جو اپنے دین کے ساتھ، تشیع کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ جو وفاداری دکھائی، سختی میں، آسانی میں، وہ وفاداری کہاں سے سیکھی؟ امام خمینی خود فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے کربلا سے لیا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے دور میں دیکھیں، ہم پہلے کربلا کے قصے سنتے تھے، عباس علمداری کی بہادری کے واقعات سنتے تھے، حسین ابن علی کی بہادری، شجاعت اور بصیرت کے ہم قصے سنتے تھے، لیکن آج ہم نے اپنے دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک فرزند حیدر کرار، فرزند حسین ابن علی،
فرزند عباس علمدار نے راہ کربلا پہ چلتے ہوئے، راہ کربلا کو اپنے لیے سرمشق بناتے ہوئے کس طرح سے یزید وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی طاقت کو اپنے پاؤں تلے روند دیا۔ وہ ہستی سید خراسانی، سید علی خامنائی ہیں کہ جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ عباس صرف ایک کردار کا نام نہیں ہے، حسین صرف ایک کردار کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کردار ہر دور میں تکرار ہوتا چلا جائے گا۔ 1400 سال پہلے حسین ابن علی نے ایک کردار ادا کیا، آج اسی کردار کی سرمشق سید علی خامنائی نے کر کے یہ بتلا دیا کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کلو، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کلو، بدن کی موت سے کردار مٹ نہیں سکتے۔ تو عزیزان من، یہ وفاداری در حقیقت آج کے رہبر نے عباس علمدار سے سیکھی ہے۔ بس عزیزان من، یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پیکر وفا، معیار وفا، مجسمہ وفا ابوالفضل عباس علمدار کی ذات ہے۔ اور ساتھ ہی میں عرض کرتی چلوں کہ حضرت عباس علمدار کی وفاداری کے کون کون سے میادین ہیں، کون کون سے مواقع ہیں کہ جہاں عباس علمدار نے اپنے وقت کے امام کے سامنے، ابا عبداللہ الحسین کے سامنے اپنی وفاداری ظاہر کی، اپنی وفاداری کو ثابت کر کے دکھایا۔ سب سے پہلا میدان کہ جہاں عباس علمدار نے اپنی وفاداری کو ظاہر کیا وہ ولایت کا میدان ہے، کیونکہ اس وقت حضرت عباس علمدار کے وقت کے امام حسین علیہ السلام تھے، تو ولایت حسین ابن علی کے سامنے عباس علمدار نے کس طرح سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ اور عزیزان من، عباس علمدار نے جو وفاداری دکھائی، آپ نے جو حسین کے ساتھ اپنے عہد کو وفا کیا، وہ وفا اور وہ عہد صرف ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام حسین ابن علی کو اپنا امام، اپنا رہبر اور اپنا مولا سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب بھی ہم زیارت ابوالفضل عباس علمدار پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک خوبصورت جملہ ہمیں ملتا ہے کہ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ عباس علمدار خدا کے مطیع تھے، اللہ کی ذات کے سامنے فرما بردار، پیغمبر کے فرما بردار، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرما بردار اور حسن و حسین کے فرما بردار ہے۔ تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ حسین کی اجازت کے بغیر آپ نے کوئی قدم اٹھایا ہو، حسین کی اجازت کے بغیر کوئی کام کیا ہو، یہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ اور دوسرا میدان، دوسرا موقع کہ جہاں ہمیں عباس علمدار کی وفاداری کا جلوہ نظر آتا ہے، کل وفا جہاں ہمیں عباس علمدار نظر آتے ہیں، وہ ہے شب عاشور۔ شب عاشور جب حسین ابن علی نے چراغ بجھا کر اپنے تمام اصحاب سے کہا، اپنے یاران سے کہا، جوانان بنو ہاشم سے کہا کہ اس قوم کی دشمنی مجھ سے ہے، یہ صرف میری جان کے در پہ ہیں، یہ مجھے صرف شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت جب امام علیہ السلام نے دوبارہ چراغ جلا کے دیکھا تو تمام اصحاب، تمام یاران اپنی اپنی جگہ زار و قطار گریہ کر رہے تھے، سب نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا، لیکن جو ہستی کہ جس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر اپنی وفاداری کا اعلان کیا وہ عباس علمدار کی ذات ہے۔ عباس علمدار نے فرمایا ما ترکتک یا حسین، اے حسین ہم ہرگز آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ فرمایا لما نفعل ذلک یا مولائی، فرمایا اے حسین ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ہم آپ کے بعد زندہ رہنے کو ننگ و عار سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ویل ہو ایسی زندگی پر، لعنت ہو ایسی زندگی پر جو آپ کے بغیر گزرے، آپ کے بنا زندگی گزارنے کا میں
تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو عباس علمدار نے شب عاشور فرمایا تھا کہ میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، کسی بھی حالت میں آپ کو ترک نہیں کر سکتا، یہ صرف عباس علمدار کا ایک کلام نہیں تھا، صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ جملہ ہے عباس علمدار کا، یہ وہ کلام ہے کہ جس کو عصر عاشور آپ علیہ السلام نے اپنے خون سے وفا کر کے دکھایا، اپنے پورے وجود کی قربانی دے کے ثابت کر دیا کہ میں کتنا وفادار ہوں۔ اور تیسرا میدان جہاں ہمیں عباس علمدار کی وفاداری نظر آتی ہے وہ امان نامہ کے سامنے، کہ جب دشمن کی جانب سے ابوالفضل کو امان نامہ ملا کہ آپ اور آپ کے بھائی اپنی جان بچا کے جا سکتے ہیں، اگر جانا چاہیں تو آپ چلے جائیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ کی جان خطرے سے باہر ہے، اس وقت حضرت عباس علمدار نے فرمایا کہ ویل ہو، میں لعنت بھیجتا ہوں تیرے امان نامے پر اور تجھ پر، میں حسین کے بغیر زندگی کو ننگو آر سمجھتا ہوں، یہ ایک جان ہے، اگر خدا مجھے 100 مرتبہ زندہ کر کے 100 مرتبہ حسین پہ قربان کر دے تب بھی میں حسین کے راستے سے اور حسین سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگلا میدان جہاں ہمیں حسین ابن علی کی وفاداری نظر آتی ہے وہ نہر فرات ہے۔ جب عباس علمدار نے سکینہ کی تشنہ لبی کو دیکھا، بچوں کی تشنہ لبی کو دیکھا، حسین ابن علی سے رخصت ہو کے اور دشمنوں کی تمام صفوں کو چیرتے ہوئے جب عباس علمدار نہر فرات پہ پہنچے، وہاں بہتا ہوا پانی تھا، پوری نہر جاری تھی، پوری نہر بہہ رہی تھی، چاہے تو پانی پی کے اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے تھے، پانی پی کے دشمنوں کو واصل جہنم کر سکتے تھے، لیکن جب عباس علمدار نے پانی اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنا عکس دیکھ کے فرمایا اے نفس عباس، تو کس طرح سے حسین کے بعد زندہ رہنے کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ جب عباس علمدار کو حسین کی یاد آئی، بچوں کی تشنہ لبی یاد آئی، کوئی رکاوٹ نہیں تھا، وہاں کوئی معنی وہاں پہ موجود نہیں تھی کہ حسین ابن عباس علمدار کو پانی پینے سے روک سکے، صرف ایک چیز رکاوٹ تھی، وہ عباس علمدار کی وفاداری۔ عباس علمدار کی وفاداری معنی بن گئی، رکاوٹ بن گئی کہ وہ نہر فرات کا پانی پی لے۔ مالک نہر فرات بن گئے تھے لیکن مالک نہر فرات پہ پانی نہیں پیا۔ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں خود پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنی جان خدا کے حضور پیش کرتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بدن خاکی جتنا ٹکڑے ٹکڑے ہوگا خدا کی بارگاہ میں اتنا عظیم تر ہوگا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ عباس علمدار نے اپنے وجود کے ٹکڑے کو ٹکڑے کر دیے اور اسی بٹے ہوئے ٹکڑوں کو پروردگار عالم نے اتنا کمال عطا کیا کہ قیامت تک آنے والی نسل عباس علمدار کی وفاداری کی مثالیں پیش کرتی رہی ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ جو اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے دین کے ساتھ وفاداری نبھانا چاہتا ہے وہ عباس علمدار کی طرح یہی شعار بلند کرتا ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے عباس علمدار کی وفاداری۔ فرات دیکھ کے بھی پیاس کے امی ٹھہرے، وفا کے باب میں سب سے ہنسی ٹھہرے، کٹے تھے ہاتھ مگر پرچم وفا نہ جھکا، کٹے تھے ہاتھ مگر پرچم وفا نہ جھکا، عباس دہر میں یوں شاہ وفا ٹھہرے۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دست پہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حقیقی معنوں میں کربلائی و عاشورائی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مثل عباس علمدار کہ جس طرح سے عباس علمدار نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ، اپنے وقت کے رہبر کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو
اپنے خون کے ذریعے وفا کر کے دکھایا، ہمیں بھی اپنے وقت کے رہبر کے ساتھ اپنے وعدے کو وفا کرنے اور اپنے رہبر کے مطیع و فرمانبردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔